جب تمہاری چاروں طرف شادی ہو رہی ہو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہو، جب تمہاری دعائیں قبول ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، تو سمجھو اللہ تمہارے تقدیر لکھنے میں مصروف ہے۔ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ دعائیں سنائی نہیں دے رہی، خاموشی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے رب تمہارے تقدیر میں بہترین چیز لکھ رہا ہے۔ جب ہر طرف رشتے بنتے دیکھو اور تمہارے رشتے نہ بنے، تمہاری دعاؤں کا کوئی جواب نہ ملے، تو سمجھو یہ شادی تمہارے لیے صرف ایک خواہش نہیں، ایک آزمائش بن چکی ہے۔ جب دعائیں قبول ہونے نظر نہ آئے تو دل بار بار ایک ہی سوال کرتا ہے، یا اللہ، ہر بار میں ہی پیچھے کیوں رہ جاتی ہوں؟ کیا میری مقدر میں شادی ہے یا نہیں؟ اللہ اتنی سخت آزمائش کیوں میرے اللہ؟ اور ایسے سوالوں کے ساتھ ہر دن ہر لمحہ گزر جاتا ہے، انسان کی صبر کو کھا جاتا ہے۔ جب ہر طرف سے ناکامی اور اندھیرا ہو، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو انسان دھیرے دھیرے خاموشی اور ڈپریشن میں اترنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسی خاموش ہو جاتا ہے زبان، کچھ کہنے کا من نہیں کرتا، بس رونے کا من کرتا ہے۔ رشتے آتے تو ہے مگر بات نہیں بنتی، محبت کرتے تو ہے پر بات شادی تک نہیں پہنچتی۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت تھم سا گیا، آگے جانے کا نام نہیں لے رہا، تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ وقت تو گزر رہا ہے پر زندگی بس وہی ٹھہری ہوئی ہے۔ دل میں ایک ہی دعا کا خیال بار بار آتا ہے لیکن قسمت کا دروازہ کھولتا ہی نہیں، بس جیسے تیسے زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ بس یہ سوچ وہ رب کبھی تو دے گا، کبھی تو دعائیں سنے گا، کبھی تو معجزہ ہوگا، کبھی نہ کبھی شادی ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں کچھ نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ جب اللہ کسی انسان کو شادی کے قریب پہنچاتا ہے تو وہ زندگی میں کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور دیتا ہے۔ ہم نے خوابوں کے بارے میں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ خوابوں کے ذریعے اپنے بندوں کو اشارہ دیتا ہے آنے والی زندگی کے بارے میں۔ یہ خواب صرف ایک خواب نہیں ہوتے، آنے والے دن، فیوچر کے بارے میں کچھ نشانیاں ہوتے ہیں جو خوابوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نراش ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں، بس آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ دعائیں کرتے کرتے ایک وقت آپ خاموش ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سن رہا، اللہ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آ رہا؟ تو یہ جان لو ایک دم سے خاموشی بے وجہ نہیں ہوتی۔ یہ جان لو ایک دم سے خاموشی بے وجہ نہیں ہوتی۔ جب اللہ آپ کو کسی خاص مقصد کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے تب وہ آپ کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ تمہاری روح مضبوط ہو اور تیاری مکمل ہو جائے۔ جب کوئی دعا تم بار بار مانگتے ہو، کوئی دعا تمہارے دل سے نہیں نکلتی، تم بس مانگتے رہتے ہو اللہ سے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو تم سوچتے ہو شاید اللہ نے تمہاری دعائیں نہیں سنی، شاید اللہ نے تمہیں تمہاری دعاؤں کو نظر انداز کر دیا، یا پھر تم اتنے گنہگار ہو، تمہاری اتنی گناہ ہے اس لیے اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کی۔ لیکن اللہ کی طرف سے خاموشی ایک ایسی حقیقت ہے، شاید تم وہ سمجھ نہیں پاتے۔ جو خاموشی آج تم محسوس کر رہے ہو در حقیقت اللہ کی طرف سے تمہاری روح کی پرورش ہے۔ یہ وہ ہے جو آنے والی زندگی میں تمہاری صبر اور طاقت بنے گا۔ نشانی یہ بھی ہے آزمائش۔ سوچنا کبھی یہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ یہ درد اور یہ آزمائش اگر بہترین نعمت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب بندے اور نبیوں کو نہیں دیتا۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اور میرے اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر شادی نہ ہونے کی وجہ سے درد میں ہو، بے سکونی مل رہا ہے
اور تم پھر بھی اتنی آزمائشوں کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں بہت جلد شادی کے بندھن میں باندھنے والا ہے، تمہاری شادی قریب کر رہا ہے۔ جو دعا تم بار بار مانگ رہے ہو، شادی کے لیے منتیں کر رہے ہو، نہ جانے کیا کیا طریقے آزما رہے ہو سکتا ہے جو شخص تمہارا ہے وہ ابھی تم سے بہت دور ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ انسان ابھی اس راہ پر نہیں جس راہ پر اللہ نے تمہیں بلایا ہے۔ تم دعا کر رہے ہو، یقین رکھو اللہ کی حکمت سے وہ بالکل صحیح وقت پر تمہاری طرف آئے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، کس کو کب کیسے ملنا ہے اور کیسے نہیں۔ اس وقت تک تمہیں آزمایا جائے گا، جانتی ہو تکلیف میں تمہیں بس صبر کرنا ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر تم دیکھ رہے ہو دوسروں کی زندگی سے تمہاری زندگی مختلف ہے، دوسروں کی کم عمری میں شادی ہو رہی ہے اور تم پیچھے رہ گئے ہو، دوسروں کی پسندیدہ شخص پوری عزت کے ساتھ ان سے شادی کر رہا ہے اور تمہاری محبت ادھوری رہ گئی اور تم بس رب کو منانے کی کوشش میں ہو، دعائیں کرتے جا رہے ہو، سچے دل سے رب کو پکار رہے ہو، پھر بھی کوئی ساتھی نہیں آ رہا، کوئی پسندیدہ شخص شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا، تو تم بس یہ جان لو کہ اللہ کہیں پیچھے چھپ کے تمہارے لیے صحیح وقت، صحیح شخص کو تیار کر رہا ہے، اور وہ صحیح وقت پر تمہارے پاس آئے گا، جو وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے۔